نہمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ نہمیہ 9واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات میں جو لکھا ہے، پھر اسی مہینے کی 24ویں تاریخ کو بنی اسرائیل روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور مٹی اپنے سر پر ڈال کر اکٹھے ہوئے، اور اسرائیل کی نسل کے سب لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک خداوند اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور دوسرے پہر میں اقرار کر کے خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج جس مضمون پر ہم خدا کے مقدس پاک کلام کو سنیں گے وہ ہے قابل قبول عبادت، یعنی ایک ایسی عبادت جو ہم خداوند اپنے خدا کے حضور کرتے ہیں اور خدا اس کو قبول کرتا ہے، اس کو قابل قبول عبادت کہا جاتا ہے۔ اور اگر میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے قائن اور حابل دونوں ہی یہ عبادت کر رہے تھے، قربانی ہے نا، جو اس وقت کی عبادت کا طریقہ کار تھا کہ قربانی چڑھائی جائے، تو کیا دونوں ہی کی عبادت قبول ہوئی؟ دونوں کی قربانی قبول ایک ہی ہو گئی، ایک ہی۔ جس کی نہیں ہوئی وہ قابل قبول نہیں تھی، وہ قبول کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن وہ جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے اس ہی عبادت کو خدا قبول کرتا ہے، چاہے اس میں تعداد 10 لوگوں کی ہو یا 10,000 لوگوں کی ہو، یا اس میں لاکھوں ہی لوگ کیوں نہ ہوں، اگر وہ خدا کے معیار اور خدا کے اس طریقہ کار کے مطابق نہیں ہے، خدا کی اس مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو خدا تعداد کو نہیں دیکھتا۔ خدا کی نظر میں تعداد اہم نہیں ہے نا۔ دنیاوی لوگ ہیں، وہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی پروگرام کو، کسی بھی جلسے کو اس کی کامیابی قرار دیتے ہیں تعداد پر، کہ جی لوگ بڑے آئے سن، بڑی وڈی عبادت ہوئی ہے، بڑا وڈا جلسہ ہوا ہے نا۔ یہ انسانوں کی فطرت ہے، ہم تعداد کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا کہ نہیں ٹھیک۔ جتنے تھوڑے لوگ ہوں نا، اس کہنے عبادت صحیح نہیں ہوئی، یہ عام لوگوں کی اکثر یہ سننے میں آیا ہے۔ اگر کسی جگہ پر لوگ کم ہیں، تھوڑے ہیں تعداد میں، تو یہ عام تصور ہے کہ عبادت صحیح نہیں ہوئی۔ تو یاد رکھیے کہ جو قابل قبول عبادت ہے وہ تعداد پر ڈپینڈ نہیں کرتی کہ تعداد کتنی ہے، بلکہ وہ جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، وہ جو قابل قبول عبادت ہے کیسی ہے، ہم اس پر آج غور کریں گے۔ نہمیہ نام کا مطلب ہے خدا تسلی دیتا ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 450 سال پہلے کی بات ہے، جب بنی اسرائیل قوم اسیری میں تھی اور غلامی سے وہ واپس یروشلم شہر میں آئے تاکہ یروشلم کی دیواروں کو اور ہیکل کو از سر نو تعمیر کر سکیں۔ اور نہمیہ چونکہ ایک بڑے اچھی پوسٹ پر تھا، یہ بادشاہ کا ساقی تھا، اور ساقی سے مراد صرف یہ ویٹر نہیں ہے کہ جو بادشاہ کو جوس پلاتا ہے، بلکہ جو اس دور میں ساقی تھا، یا جو اس دور میں جو نہمیہ کی پوسٹ تھی، وہ یہ تھی کہ بادشاہ نے کچھ بھی کھانا ہے، کچھ بھی پینا ہے، تو اس سے پہلے اس کی چیکنگ ہوتی تھی۔ وہ نہمیہ اس عہدے پر تھا کہ بادشاہ کو جو کچھ بھی کھانے کے لیے دیا جائے گا،
پینے کے لیے دیا جائے گا، پہلے نہمیہ اس کو چیک کرتا، اس کو کھاتا۔ اگر وہ مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں بادشاہ کو کوئی زہریلی چیز نہ دے دی جائے، بادشاہ کو زہر دے کر مارنا دیا جائے، اس لیے یہ بادشاہ کے بہت کلوز بھی تھا، اور خدا نے اس کو استعمال کیا کہ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں اپنے شہر کو، اپنے ہیکل کو، اپنے لوگوں کو پھر سے اٹھانا چاہتا ہوں، بحال کرنا چاہتا ہوں۔ خدا نے بادشاہ کے دل کو تیار کیا۔ اب جب یہ واپس آئے اور انہوں نے ہیکل کو تعمیر کیا، یروشلم کی دیواروں کو جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی دیواریں بنائیں، نئے پھاٹک لگائے، اور سارے لوگوں نے مل جل کر کام کیا، تو یہ تو تھا دنیاوی کام کہ آپ نے دیوار بنا دی ہے، آپ نے ہیکل بنا دیا ہے، یہ دنیاوی یا انتظامی کام تھا۔ لیکن نہمیہ کی توجہ صرف انتظامی کاموں کی طرف نہیں تھی، نہمیہ کی توجہ روحانی باتوں کی طرف بھی تھی۔ کئی دفعہ ہمارا زیادہ رجحان انتظامی چیزوں کی طرف ہی ہو جاتا ہے نا۔ بہت ساری کلیسیاں وہ اس لحاظ سے ڈیڈ ہیں کہ ان کا سارا دھیان انتظامی چیزوں کی طرف ہی ہے۔ اے دیوار ٹھا دیو، ادھر بنا دیو، اے چرچ دا ہوں فلانی چیز کر دیو، فلانا کام کر، وہ انتظامی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انتظامی کام کرنا بری بات تو نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن انتظامی چیزوں کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو کو اگر اگنور کیا جاتا ہے، اگر روحانی باتوں کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ کلیسیا کسی طور پر بھی زندہ کلیسیا نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم صرف انتظامی باتوں کو ہی دیکھتے رہیں، بلکہ نہمیہ کی نگاہ اور اس کے ساتھ دے رہا تھا عزرا جو کہ فقی تھا، اور دونوں مل کر کلیسیا کی، جو پرانے عہد نامے کی کلیسیا ہے، بنی اسرائیل قوم، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، نامے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم نے روزہ رکھا، اپنی جان کو دکھ دیا، اور دوسری آیت میں لکھا ہے کہ اسرائیل کی نسل کے لوگ سب پردیسیوں سے الگ ہو گئے۔ یہ یہودی لوگ تھے، اسرائیلی تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا کہ غیر یہودیوں سے اپنے آپ کو الگ کیا۔ آپ کو پتہ ہے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ الگ کرنا۔ پکانا بھی اسی سے ہے نا، پکانا، ہانڈی روٹی ہم کچھ بھی پکاتے ہیں، تو پکانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خالص ہو گیا، اس کے اندر سے جو جراثیم تھے وہ ہم نے الگ کر دیے ہیں، یہ پک گیا، یہ پاک ہو گیا ہے۔ اور ایکچولی پاک کرنے کا لفظی مطلب ہی الگ کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کلیسیا جو خدا کے لوگ ہیں، یہ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، جن کو گناہ، بدی، دنیا داری اور دنیا کی بادشاہی سے الگ کیا گیا ہے۔ سب سے جو پہلا کام ہے قابل قبول عبادت کے لیے، وہ پاکیزگی ہے، الگ کرنا، الگ ہو جانا، گناہ اور بدی سے الگ ہو جانا، گناہ اور بدی کو اپنے سے دور کر دینا، یہ پاکیزگی ہے۔ اور اسرائیلی لوگ، یہودی لوگ آج وہ چاہ رہے تھے کہ ہم قابل قبول عبادت کریں، اس لیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو غیر یہودی جو ہیں ان کو اپنے سے انہوں نے الگ، اپنے آپ کو پاک کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر خدا کی حضوری میں جانا ہے تو خدا کی حضوری کے لیے پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ خروج کی کتاب 19 باب ہمیں یہ سکھاتا ہے، وہاں پر ہمیں سارا یہ منظر نظر آتا ہے کہ جب خدا اسرائیلیوں کو غلامی سے، مصر کی غلامی سے نکال کر لاتا ہے اور وہ میدان میں ہیں، خدا پہاڑ پر اترتا ہے، اس کے لیے ضروری کیا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو پاک کریں، کاہن اپنے آپ کو پاک کریں۔ ایون اس پہاڑ کی حد بندی کر دی گئی کہ اس پہاڑ کو بھی پاک رکھا جائے، کوئی جانور بھی اس طرف نہ آنے پائے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر خدا کی حضوری ہوگی۔
اس لیے لوگوں کا بھی پاک ہونا ضروری تھا، کاہنوں کا بھی پاک ہونا ضروری تھا، اور اس جگہ کا، اس پہاڑ کا بھی پاک ہونا ضروری تھا۔ اس لیے یہودیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ اگر خدا کی حضوری میں جانا ہے تو پھر پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کی حضوری پاک جگہ پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی نا کہ جب اس سے پہلے خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا تو خدا نے موسیٰ کو جوتا اتارنے کا حکم دیا، اور خدا نے کہا کہ یہ جگہ، وجہ کیا تھی؟ خدا کی حضوری تھی وہاں پر، خدا کی حضوری نے اس جگہ کو پاک کر دیا تھا۔ آج بھی جب یہ یہودی اکٹھے ہوئے تو ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کریں، غیر یہودیوں کو، جو دوسرے غلط عقیدے رکھتے ہیں، جو بت پرستی کرتے ہیں، جو توہم پرستی کرتے ہیں، جو اور ان کے نظریات ہیں، ہم اپنے آپ کو الگ کریں ان سے، تاکہ ہماری عبادت قابل قبول ہو۔ تو یہ بات نہ صرف اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے تھی، بلکہ جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں، نئے عہد کی کلیسیا کو دیکھتے ہیں، تو نئے عہد کی کلیسیا کو بھی یہی حکم دیا گیا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیں پاک بننا ہے، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے۔ اب یہ چیلنج، یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ کیا کرو؟ پاک بنو، جیسا تمہارا آسمانی پاک ہے۔ تو کیا ہم خود سے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ انسان سوچتا ہے کہ شاید میں ہاتھ دھونے سے پاک ہو جاؤں گا، میں پاؤں دھونے سے پاک ہو جاؤں گا، میں نہانے سے پاک ہو جاؤں گا۔ تو یہ ہے جسمانی صفائی۔ اگر ہم ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، بالوں کو دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، تو یہ جسمانی صفائی ہے۔ خدا اس سے بڑھ کر ہمارے دل کی صفائی چاہتا ہے نا۔ عام طور پر ہم کتابوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ صفائی آدھا۔ میں پیچھے سے ایک اسکالر کو سن رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم مسیحی، ہمارا تو پورا ایمان ہی صفائی پہ ہے۔ اگر صفائی نہیں ہے ذہن کی، اگر صفائی نہیں ہے زبان کی، اگر صفائی نہیں ہے دل میں، تو ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو آدمی، ہم تو پورے کا پورا یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل بھی صاف ہو اور پورا صاف ہو، ہماری گفتگو، ہمارے خیالات، سب کچھ پاک اور صاف ہونا ضروری ہے۔ اور ہم اپنی طاقت سے، ہم اپنی سمجھداری سے، یا ہم اپنی دینداری اور راست بازی سے بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ فرض کریں تو آج کی صبح آپ اٹھے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ چلیں، میں نے نہایا دھویا، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنے، میں پاک ہو گیا، اب میں پاک ہو کر ہیکل کی طرف جا رہا ہوں، گرجا گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ راستے میں آتے آتے آپ کو کوئی بھی نا خوشگوار واقعہ ہو گیا، یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے آپ کو غصہ آ گیا، تو فرض کرو گھر کے دروازے میں کوئی ایٹی رکھ گیا، یا کوئی گندی چیز سٹ گیا، تو کیا ہوگا؟ ایک دم موڈ۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس نے کیا، لیکن ہم اس کے بارے میں فوراً کیا کریں گے؟ ہے نا، برا بلا سوچیں گے، کیا ہو گیا؟ پاک رہے پاک، یا تو مسئلہ بن گیا، پھر تو ہم عبادت کے لیے نہیں آ سکتے۔ ہم اپنی دینداری سے، ہم اپنی راست بازی سے کبھی بھی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے۔ سو خدا نے ہماری پاکیزگی کا بندوبست کیا ہے، کیونکہ ہم یا کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی عقیدے سے ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہیں رہ رہا، کوئی انسان خود سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، یا اس پاکیزگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا، ہے نا۔ یہودی لوگ جاتے تھے اور قربانیاں
کرتے تھے پاکیزگی کے لیے، تاکہ ہمارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں۔ دور دراز سے سفر کر کے یروشلم جاتے، قربانی کرتے، گھر آنے تک پھر کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی۔ اور شریعت کا تو یہ اصول تھا، اب 613 حکم تھے شریعت کے، اب 613 میں سے آپ نے 612 پر عمل کیا ہے اور ایک پر عمل نہیں کر سکے، ایک کو توڑ دیا ہے تو 612 بھی کسی کام کے نہیں ہے، پھر آپ کے 0 ہی مارکس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے 613 حکموں میں سے 612 میں تو ٹھیک ہے، ایک ہی کام ہے نا۔ تو میتھ کا تو اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک غلطی کی ہے تو آپ کا 1 نمبر کٹے گا۔ شریعت کا اصول تھا کہ آپ نے 612 ٹھیک کیے ہیں، ایک غلطی کی، آپ کے 0 نمبر ہے، اب بالکل 0 پر ہے، آپ کے 612 کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی انسان اپنے آپ کو خود سے پاک کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو خدا نے خود بندوبست کیا اور خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہاں، پرانے عہد نامے میں پاکیزگی کے لیے کچھ طریقہ کار ہمیں ضرور نظر آتے ہیں، جس میں قربانیاں شامل ہیں۔ قربانیوں کا خون چھڑکا جاتا تھا، گائے کی راکھ چھڑکی جاتی تھی، اس سے لوگ پاک ہو جاتے تھے وقتی طور پر، لیکن وہ ابدی یا ہمیشہ قائم رہنے والی پاکیزگی نہیں تھی۔ عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے، آئیے دیکھیں اس حوالے کو آپ نئے احکام میں سے، عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا نامہ باب آپ دیکھیں میرے ساتھ۔ میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھتا ہوں، جو نکال سکتے ہیں ضرور نکال لیں، باقی غور سے سنیں۔ عبرانیوں نامہ باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، بلکہ 14ویں آیت تک، 12ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی، جب وہ قربانیاں کرتے تو کاہن خون جو ہے وہ جماعت پر چھڑکتے تھے اور اس سے سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، پاک ہو گیا۔ یہ چھڑکاؤ کا یہودی جو طریقہ کار تھا آج بھی کسی نہ کسی حد تک نظر آتا ہے، جو چھڑکنے والے ہیں نا، وہ برتن میں ایسے ایسے ڈال کے، یہ یہودی طریقہ کار تھا۔ اور گائے کی راکھ جب وہ قربانی کرتے، جو راکھ ہوتی وہ راکھ لوگوں پر چھڑکتے تو وہ سمجھتے اب لوگ کیا ہو گئے ہیں، پاک ہو گئے ہیں۔ اور عبرانیوں کا مصنف کہہ رہا ہے کہ خون چھڑکنے سے یا راکھ چھڑکنے سے لوگوں کو ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی تھی۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، تو مسیح کا خون، یہ جو تو لفظ ہے نا بڑا اہم ہے، وجہ کیا ہے، وہ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ اگر خون، جانوروں کے خون سے، گائے کی راکھ سے پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے، تو اس سے اب بہتر چیز کی وہ بات کرنے لگا ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ زندہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، اور یہ پاکیزگی ہمیں کیسے ملتی ہے، کیا ذریعہ ہے، مسیح کا خون۔ مسیح کے خون پر ایمان لانے کے وسیلہ سے، اس کے خون کی قدرت پر بھروسہ کرنے کے وسیلہ سے ہمیں پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم اپنی پرہیزگاری سے، اپنی راست بازی، اپنی دینداری سے پاک نہیں رہ سکتے، بلکہ مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے۔ کیسے؟ کیا اس نے سارے جہان کو پاک کر دیا؟ نہیں، وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو اقرار کرتے ہیں ان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم یوحنا کے خط کو دیکھتے ہیں تو پہلا یوحنا اور اس کا پہلا ہی باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، پھر سے کہوں گا کہ اگر جو پہلا لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، یہ شرطیہ لفظ ہے، یہ شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ اگر ہم یہ کریں، کیا کریں، اپنے گناہوں کا
اقرار، تو وہ کون؟ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کون ہمیں پاک کرتا ہے؟ خدا یسوع مسیح۔ کیسے؟ طریقہ کیا ہے؟ ایمان لانا اور اقرار کرنا۔ اگر ہم اقرار کریں، اگر نہ کریں، اب بہت ساری دنیا اس بات کا اقرار نہیں کرتی، وہ انکار کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں اس بات کو۔ تو یسوع مسیح نے تو خون بہا دیا، اس کے خون کے وسیلہ سے پاکیزگی تو حاصل ہوتی ہے، لیکن کن کو؟ جو اقرار کرتے ہیں، جو مانتے نہیں ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ان کو نہیں۔ اگر کوئی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یسوع مسیح کا خون ہی وہ ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ چلیں اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے اپنے آپ کو ہر وقت پاک رکھنا، تو اس کے بغیر کام چل سکتا ہے یا کہ نہیں؟ تو بائبل کہتی ہے کہ نہیں، اس کے بغیر کام، پاکیزگی کے بغیر کام۔ عبرانیوں کے خط کو میں ایک بار پھر سے اس کا ایک اور حوالہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے دوسرے حصے میں، بلکہ ہم پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، 12واں باب 14ویں آیت، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی خداوند کو دیکھ، اگر بنی اسرائیل قوم اس وقت پاک نہ بنتے، کاہن اپنے آپ کو پاک نہ کرتے، پہاڑ کو پاک نہ کیا جاتا، خدا کی حضوری نہ ہوتی۔ اگر آج کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، یسوع کے خون کی قدرت پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ہمارے خدا نے کہا مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو، اگر کوئی پاک دل نہیں ہے وہ خدا کو دیکھ، وہ خدا کی حضوری کو محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کورا گرجے چ آئے گا تو کورا ہی جائے گا، کیوں؟ اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کیا، وہ خدا کی حضوری کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، وہ خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ آیا بھی خالی سی، گیا بھی خالی ہے۔ عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے حاصل ہونے والی پاکیزگی کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے کیا کیا؟ غیر یہودیوں سے اپنے آپ کو الگ کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر خداوند کی عبادت کرنی ہے اور ایسی عبادت جو اسے قبول بھی ہو تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند اپنی خدا کی حضوری میں آنے کے لیے ہمیں پاک ہونا ہے، اور یہ پاکیزگی ہمارے اپنے ہی اصولوں سے نہیں ہے، اپنی دینداری راست بازی سے نہیں ہے، یہ پاکیزگی یسوع کے خون کے وسیلے سے ہے۔ اور اسرائیل نے بھی یہی کام کیا۔ لکھا ہے نہمیہ 9واں باب، پھر اپنے ہم مرکزی حوالے میں آ جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اور اپنے باپ دادا کی خطاؤں کا اقرار کیا، کیونکہ ایک اصول چل رہا تھا کہ انسان کی بدکاری کی سزا اس کو تیسری اور چوتھی پشت تک دی جاتی تھی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی خطاؤں کا بھی اقرار کرتے، اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے، اور اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی، اپنی پشتوں کا بھی جو گزر چکی تھی ان کا بھی اقرار کرتے، اور انہوں نے کیا۔ یاد رکھیے اقرار کرنا بڑا مشکل ہے، گناہ کا اقرار کرنا ایک مشکل کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو اگر یہ تو سارے لوگ کر رہے ہیں، سارا معاشرہ کر رہا ہے، سارا محلہ کر رہا ہے، ساری فیکٹری کر رہی ہے، سارا ملک کر رہا ہے، تو ہم کر لیں گے تو کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ ہم نے تو ان سے چھوٹا کیا ہے۔ لوگ تو یہاں پر بڑی بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں، ہم نے تو چھوٹی کی ہے، ہمیں چھوٹی کی بھی اجازت نہیں ہے بھائی۔
زمانہ جو مرضی کرتا رہے، لوگ جو مرضی کرتے پھرے، خدا ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ضرور ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اقرار کریں، مشکل کام ہے اپنے آپ کو کمزور ماننا، مشکل کام ہے ماننا کہ ہاں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ تو ہم سب ہی غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب انسان غلطیاں کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنا چاہیے، اپنی خطاؤں کو، اپنے گناہوں کو ماننا چاہیے۔ ہر روز ہمیں اپنی خطاؤں کا اقرار کرنا چاہیے، کیونکہ بحیثیت انسان ایماندار ہونے کے باوجود گناہ آلودہ فطرت کا اثر کسی نہ کسی طور پر ہماری زندگی میں رہتا ہے۔ اور پولس رسول نے کہا کہ ہائے اس کم بخت بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ وجہ کیا تھی کہ اسے پتا تھا کہ جب تک ہم اس جسم میں ہیں ہر روز ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، کبھی کچھ غلط سوچ ہی لیتے ہیں، کبھی کچھ غلط بول ہی دیتے ہیں، کبھی کچھ غلط کر ہی دیتے ہیں، اگر کریں نہ بھی تو بول دیتے ہیں، اگر نہ بولیں تو سوچ ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی حد تک۔ تو ضرور ہے کہ ہم ہر روز اپنے خطاؤں کا اقرار کریں۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کر کے اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت خدا قبول کرے، ہمارے حمد و ثنا، ہمارے ہدیے خدا قبول کرے، تو پاک ہونا اور اقرار کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب تیسری چیز انہوں نے کیا کیا، لکھا ہے تیسری آیت میں کہ انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک پہر تک اپنے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی۔ بڑا اسٹیمنا تھا بھائی، 3 گھنٹے وہ مسلسل خدا کے کلام کو پڑھتے رہے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ ساڈا تھوڑا جہا لمبا پڑھیا جائے نا تو سانو جمائیاں آنیاں شروع ہو جاندیاں نے، اسی بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سانو نیند آ جاتی ہے۔ شاید ہم زیادہ کچھ سہل پسند ہو گئے ہیں، آسانیاں ڈھونڈنے والے ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہ برداشت نہیں رہی اب۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست ایک بات ہے، اچھی اگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے ہمارے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسلسل 3 گھنٹے کھڑے رہیں، لیکن جب خدا کے کلام کو سننے کا، سیکھنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے تو پھر مسلسل کئی گھنٹے تک بھی خدا کے کلام کو پڑھنا یا اس کو سیکھنا، پھر وہ بورنگ نہیں لگتا، پھر اکتاتا نہیں ہے، بندہ تنگ نہیں ہوتا کہ اتنا لمبا لیکچر، ایڈی لمبی بائبل کلاس۔ میں یہ کل پرسوں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ ہماری ابھی لاہور میں کلاس ہے کل سے، اور شیڈول جو وہاں ہوتا ہے وہ صبح 9 بجے سے 5 بجے تک مسلسل کلاس ہوتی ہے، اس میں بیچ میں ٹی بریک ہے یا لنچ بریک ہے، پھر بیٹھ جائیں اور سارا دن۔ کہتے بہت مشکل ہے، ہم تو نہیں بیٹھ سکتے اتنا۔ ہاں یہ انسانی کیپیسٹی ہے کہ شاید ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اگر ہمارے اندر ایسا شوق پیدا ہو جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کی عبادت ایسی کرے کہ اس کو قبول ہو، تو پھر چاہے ہمیں زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، زیادہ دیر کھڑا ہونا پڑے، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کبھی بھی اکتائیں نہیں، ہم کبھی بھی تنگ نہ ہوں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ دلچسپی سے، شوق سے، یہ شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے نا، 3 گھنٹے تک مسلسل کھڑے رہنا یہ دلچسپی یا شوق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مجبوری سے آدھا گھنٹہ ہوگا، لیکن 3 گھنٹے مسلسل، یہ ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے، ایک اچھی مثال ہے جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ دوسرے پیر میں، پھر 3 گھنٹے بعد چھٹی نہیں ہو گئی، یہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے ہو گئے بس ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ دوسرے پہر میں آگے پھر 3 گھنٹے کا سیشن اور شروع ہو گیا، اور اس سیشن میں انہوں نے کیا کیا، خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرتے رہے، خداوند کے حضور جھکنا، اپنے سر کو خم کرنا یا گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے حضور جھکنا،
یا اپنی پیشانی زمین پر ٹیک کر خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، یہ عاجزی اور پرستش کی سب سے بہترین مثال ہے، سجدہ کرنا۔ اب ہمارے لوگوں میں شاید یہ اتنا ٹرینڈ نہیں رہا، بزرگ ایلڈر نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت زور دیتے ہیں اس بات پر، یہ سچ بات ہے۔ ہم نے جھک کر پیشانی زمین پر ٹیک کر سجدہ کرنا کم کر دیا ہے، بہت کم لوگ کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، لیکن کم لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں جو لفظ پرستش ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ جھک جائیں، جھکا دیں اپنے آپ کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ زور دی سال وجن کے اچھی پرستش ہے، اس سے بڑھ کر یہ ذہن میں یاد رکھے سجدہ کرنا پرستش ہے، جھکنا پرستش ہے، جھکنا حقیقی عبادت ہے، جھکنا قابل قبول عبادت ہے۔ کسی نے کہا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مسیحی لوگ جھوٹ گاتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کر لو تو کھلو کے آکڑ کے، جھکنا نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے زندگی میں، رویوں میں جھکاؤ نہیں ہے، غرور تکبر جھکاؤ ہے ہی نہیں، جھکنا فطرت بھی نہیں ہے، آکڑ نال بھرے ہیں، غرور تے تکبر گھمنڈ تے گیت گا رہے ہیں سجدوں پہ سجدے کروں، یہ سجدے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو جھکانا، خدا کے حضور گھٹنے ٹیکنا، خدا کے حضور اپنی پیشانی زمین پر ٹیکنا اپنے آپ کو، اور یہ بھی صرف جسمانی نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کسی لوکاں کو کھان واسطے سجدے پہ ہیں، حقیقت میں دل سے خداوند کے حضور جھکنا ایک بہترین قابل قبول عبادت ہے، ایک بہترین عبادت کا طریقہ کار ہے کہ ہم خدا کے حضور جھکیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہماری حمد و ثنا، ہمارا وقت نکال کر یہاں پر آنا، اپنے ہدیہ جات بھی پیش کرنا، اپنی شکر گزاریاں بھی پیش کرنا، اپنی دہ یقیاں بھی دینا، یہ سارا کچھ قابل قبول ہو، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسیح کے خون کے وسیلہ سے پاک کریں۔ پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا، پاک دل ہی اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ذرا سا بھی کوئی گناہ کو ساتھ لے کر خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، بلکہ صرف وہی جو پاک ہے، اور یہ پاکیزگی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ ہر روز ہمیں اپنی خطاؤں کو ماننا اور اقرار کرنا ہے، زبان کے گناہوں کا، سوچ کے گناہوں کا، ہاتھ کے گناہوں کا، قدموں کے گناہوں کا، ہر روز خدا کے سامنے اقرار کریں۔ ہر روز خدا کے کلام کو دلچسپی سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں۔ آج زیادہ عبادات میں خدا کے کلام کو وہ تعظیم نہیں دی جاتی جو اور باقی دیگر ایکٹیویٹیز کو دی جاتی ہے۔ 40 گیت کنونشنوں میں گائے جاتے ہیں، وہ میسج کے ٹائم پہ کہتے ہیں جی میسج چھوٹا کر لو، پولیس والے کہہ رہے ہیں ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ تو پہلے جب گیت گائے جا رہے تھے تب ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو ہم نے کلام بھی سننا ہے۔ بہت ساری کنونشنز میں، بہت سارے بڑے بڑے پروگرامز میں یہی ایسا ہوتا ہے، خدا کے کلام کو اینڈ پہ پھر وہ کہتے ہیں ہم شارٹ کرو، خدا کے کلام کو نکاح کے موقع پر شارٹ کرو، فوتگی ہو گیا کلام شارٹ کرو، کوئی شکر گزاری ہے پادری صاحب کلام شارٹ کرو۔ ہمیں بڑا ہم پتہ نہیں کتنی دلیری سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان شارٹ کرو، بچوں ان کا مکاؤ۔ خدا کے کلام کو وہ عزت، وہ تعظیم نہیں دی جا رہی کلیسیاؤں میں جو کہ دینی چاہیے، اور ہم اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو، اس کی تعلیمات کو اہمیت دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قابل قبول عبادت اور پرستش کریں تو پھر جھکنا سیکھیں، تکبر، غرور، گھمنڈ، آکڑ یہ ختم کر کے
دل سے اور جسم کے ساتھ جھکیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا صرف جسم جھکا ہوا ہے اور دل میں وہی ساری باتیں ہیں. نہیں، دل سے اور جسم کے ساتھ اپنے خدا کے حضور میں ہمیشہ جھکیں، عاجز بنیں، حلیمی اور فروتنی کو اختیار کریں، کیونکہ یہی حقیقی عبادت ہے جس کو خدا پسند کرتا ہے. سو خدا آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی کثرت کی برکت بخشے. آمین. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.